ان دنوں میں تھانہ مرید کے میں تعینات تھا۔ لاہور سے یہ راستہ جی ٹی روڈ اور راولپنڈی کی طرف سفر کریں تو مرید کے لاہور اور گوجرانوالہ کے تقریباً درمیان میں پڑتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بڑا ہی چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ خاصا پھیل چکا ہے اور خبروں میں بھی رہنے لگا ہے۔ وہ گز کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ میں ایک صبح حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ رات سے ایک جوڑا حوالات میں بند ہے۔ میری رہائش تھانے کے عقبی حصے میں واقع تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سرکاری کوارٹر تھا۔ رات کو جب میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف گیا تو حوالات خالی تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ یہ کارنامہ نائٹ ڈیوٹی والے عملے نے انجام دیا تھا۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے کہا، افضل ہارون کو میرے پاس بھیجو۔ افضل مجھے جی ملک صاحب اور سلیوٹ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارون ایک ایس آئی تھا اور آج کل اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہی صحیح معنوں میں مجھے بتا سکتا تھا کہ اس جوڑے کا آخر قصور کیا تھا جسے رات سے انہوں نے تھانے کی حوالات میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور مجھے اس واقعے کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایس آئی ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب دستور مجھے سلیوٹ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، ملک صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا تھا اور آپ نے یاد فرما لیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے رات میں کسی جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ جناب، میں انہی کے بارے میں بتانے کے لیے تو آپ کے پاس آ رہا تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہم نے انہیں سر عام فحش حرکتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جناب۔ میں نے چونک کر ایس آئی کی طرف دیکھا، کب کا واقعہ ہے یہ اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک صاحب، جب ہم اس جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لائے اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی، ایس آئی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور میں نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ لوگ ہیں کون؟ میں نے ایس آئی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور آدھی رات کو یہ لوگ کس قسم کی فحش حرکتیں کر رہے تھے جو تمہیں مجبوراً انہیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنا پڑا؟ جناب، ان کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے، ایس آئی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ لوگ کہیں اور سے یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو کانسٹیبل حفیظ بھی میرے ساتھ تھا، اور وہ یہاں کے بچے کو اچھی طرح جانتا بھی تھا۔ اسی نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کا مرید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ایس آئی سے پوچھا، وہ لوگ کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں؟ ان دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن یہ میاں بیوی یہاں پر آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے الجھا زدہ لہجے میں سوال کیا، اور جب وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو پھر سر عام فحش حرکتوں کے لیے انہوں نے ہمارے قصبے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ملک صاحب، میں نے ان سے جو کچھ بھی پوچھ گچھ کی ہے اس کے مطابق ایس آئی ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانے لگا کہ ان لوگوں کا تعلق موضوع رتا والی سے ہے، اور وہ 2 دن پہلے مرید کے میں آئے ہیں اور یہاں ایک بیوہ نعمت بی بی کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے رہ رہے ہیں۔ مرد کو یہاں کی منڈی میں کوئی نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے۔ موضوع رتا والی مرید کے میں مغرب کے درمیان لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر وہاں کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رتا والی سے مرید کے تک ایک کچا راستہ آتا تھا۔ ایس آئی ہارون کی پیش کردہ وضاحت مجھے ہضم نہ ہوئی۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم فوراً اس جوڑے کو لے کر میرے پاس آؤ۔ ایس آئی نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کی، اور چند لمحات کے بعد ہی وہ دونوں شخص میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے بغور سر سے لے کر پیر تک ان کا جائزہ لیا۔ مرد کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر ایک گہرے زخم کا نشان بڑا ہی واضح تھا۔ اس نے مناسب سائز کی گھنی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھیں جو بڑی ہی بھلی لگ رہی تھیں۔ عورت، بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان نظر آتی۔ وہ بونے قد کی مالک ایک حسین و جمیل اور تیز ترار قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی ہی مقناطیسی چمک تھی۔ وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ کچھ اس قسم کا تھا، یہ کمبخت اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر تو نہیں لایا۔ وہ دونوں ہی میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ہی سخت لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید۔ میں نے نگاہوں کا داویہ نرگس کی جانب موڑا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے بتایا، نرگس۔
فرید کی بانسبت اس نے خاص اعتماد سے جواب دیا۔ تم دونوں موضوع رتاوالی سے آئے ہو؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا، پر اس گاؤں میں ان کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا، کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہذا اپنی بیوی کو لے کر یہاں پر آ گیا۔ وہ معمولی قسم کا پڑھا لکھا بھی تھا، اسے یقین تھا کہ یہاں پر اسے کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے گی، اور اس کا یہ خیال درست نکلا۔ اسے ایک آڑتی برکت باجوہ نے منڈی مرید کے میں اپنی دکان پر منشی رکھ لیا۔ چنانچہ وہ نعمت بیوی سے ایک کمرہ کرائے پر لے کر یہاں پر رہنے لگے۔ اس کی یہ وضاحت مجھے متاثر نہیں کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے نہیں پھرتے۔ اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تاہم ان کے مرید کے میں آنے کی سمجھ میرے آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کنگار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں بھی ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کر لوں گا۔ وہ پہلے نعمت بیوی سے جا کر ملے گا اور بعد ازاں منڈی بہاؤدین پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا۔ جی ضرور، آپ تصدیق کروائیں، نرگس نے ڈھیرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہمیں گھر تو جانے دیں۔ رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے ایک کے بعد دیگرے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سر پٹائے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے جرم کون سا کیا ہے آخر؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبہ انداز میں گرفتار کیا ہے، وہ تم یہاں بیوی بھی ہوں سر عام نہیں کرتے۔ میں نے فرید کو تیز نظروں سے گھورا، اور ابھی تک تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا… ایسا ہے، ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بیوی کے گھر کے باہر گلی میں ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں سے اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا۔ ہارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ بھی نرگس کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ دونوں ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اس نے کہا، جناب آپ ہم سے بڑی قسم لے لیں۔ نرگس نے دراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں کہ ہم دونوں اصلی میاں بیوی ہیں، اور 1 سال پہلے ہی ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قسم لینے یا قسم دینے سے حل نہیں ہوگا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تصدیق بہت ضروری ہے، اور جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالت میں گزاری ہے، 1-2 گھنٹے مزید صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب آپ ذرا موسم کو تو دیکھیں، کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ ادھر گاؤں میں ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے آرام سے سو سکتے تھے، لیکن نعمت بیوی نے ہمیں اپنی جو بیٹھک کرائے پر دی ہے، اس کی تو دیواروں میں سے آگ نکلتی ہے، پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو تندور بن جاتی ہے۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر اس چبوترے پر آ بیٹھے۔ بس جناب، اتنی سی بات ہے۔ میں نے انہیں دبکا مارا، اتنی سی بات نہیں ہے یہ۔ گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرید پریشان نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے ایک عملے کے آدمی کو ضروری ہدایت دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اس کے سامنے بچی ہوئی کرسیوں کی جانب بھی اشارہ کیا۔ تھوڑی سی ہی بس و بش کے بعد وہ دونوں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے سائی کو آنکھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ اب صرف میں اور زیر حراست جوڑا باقی رہ گیا۔ میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہوگی، تم دونوں ادھر میرے سامنے ہی بیٹھے رہو گے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی جان میں جان آ گئی۔ ظاہر حوالات کی بانسبت میرا یہ کمرہ ذرا بہتر جگہ تھی، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی ایک دہشت اور ایک الگ قسم کی وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں اور چہروں سے جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحے ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی والے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی تسلی کی خاطر میں نے انہیں انٹرویو کے انداز میں گھسنا شروع کیا۔ تم لوگوں کے سب عزیز رشتے دار تو ادھر رتاوالا میں ہی ہوں گے؟ جی، نرگس نے ذرا انچر مچر کے بعد جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ نرگس جواب دینے میں
پہل کی کوشش کر رہی تھی، جیسے سے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط برا انداز بھی میرے شبے کو پختہ کر رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہارے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ میں نے نرگس سے پوچھا۔ میرے باپ کا نام یعقوب ہے اور ماں کا نام عائشہ، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟ میں نے سوالیہ نظر سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کرم دین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے الجھی ہوئی نگاہوں سے نرگس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام نہیں پتا تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، رتا والی کے ایک ہی تو مولوی ہیں جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ وہ جی وہ میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ مجھے یوں لگا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سمے ہوئے انداز میں بتایا، وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے۔ تمہارا یہ اندازہ تو درست ہے، وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوفزدہ ہونے کا سبب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب، وہ بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا سبب یہ ہے؟ میں نے ان کی بات سمجھ کر گردن ہلائی۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی گھٹیا حرکت کیوں کی تھی؟ بس جناب، غلطی ہو گئی، وہ لحاظ بھرے لہجے میں بولا، معاف کر دیجیے۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ میں نے تصدیق بھرے انداز میں کہا، اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے کہ ادھر رتا والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ دونوں مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کی طرف بھیجا تھا۔ میرے بندے کے بیانات کی روشنی میں وہ جوڑا ثابت ہوا، لہذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں، ابھی رتا والی سے بھی تصدیق کروانا باقی ہے۔ جی بالکل، نرگس نے مختصراً کہا، اور اس دوران میں تم دونوں اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں نے مزید کہا، اور اگر کہیں آنا جانا بہت ضروری ٹھہرا تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کہیں قدم اٹھاؤ گے۔ میں نے ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر بھی لگا رہا ہوں، میں نے مزید بتایا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دے گا، اس لیے زیادہ چالاک اور ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ جی کہا۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات تو میں نے مہدی نے ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایت دے کر اس اہلکار کو رتا والی روانہ کر دیا جو اس سے پہلے نعمت بی بی اور برکت باجوہ سے مل کر آیا تھا۔ میرے اسٹاف کے اس بندے کا نام حنیف تھا۔ حنیف کی ایک خالہ موضع رتا والی میں رہتی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ آج کی رات وہاں گزار کر اب صبح ہی واپس آئے گا۔ میں نے حنیف کی یہ درخواست قبول کر لی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی پھلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے، بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتا۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا۔ جی ہاں، میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتا والی سے کھینچ کر مرید کے لے کر آیا تھا، اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تھانے سے دور نہیں تھا، اور میں مختلف گلیوں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھا خاصا لوگوں کو جمع پایا۔ صبح کا وقت تھا، لیکن دھوپ کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ سارا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بارش تھم گئی تھی۔
پر آثار یہی بتا رہے تھے کہ اب تب میں بارش دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا، کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے بیشتر لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ بستر سے آ رہی خالی چارپائی پر چت پڑا تھا۔ اس طرح اس کے خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست نظر آتا، اور بلا شبہ یہی قاتل خنجر اس کی موت کا سبب بھی بنا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اور گردن جھکا کر چارپائی کے نیچے نگاہ دوڑائی تو وہاں خون پھیلا دکھائی دیا۔ یہ خنجر کی دھار کا کمال تھا۔ اس عمل میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تھانے میں ملاقات کی تھی وہ اب قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران میں مجھے دو چیزوں نے بری طرح چونکا دیا۔ نمبر 1 لاش کی پوزیشن، نمبر 2 نرگس کی غیر موجودگی۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تو وہ چوپ چاپ شرافت کے ساتھ لیٹ کر قتل نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اس کا بدن بری طرح تڑپتا اور پھڑکتا ہے۔ مگر چارپائی پر پڑی مقتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی بھی تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ مقتول کی مبینہ بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ اور جب اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے نکالا اور گھر کے مالکن کو لے کر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیوہ خاتون نعمت بی بی کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ وہ ایک فربا قامت قسم کی عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، کیسے قتل ہوا یہ؟ کچھ بھی نہیں پتر، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، رات کو تو یہ دونوں ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے۔ میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا اب ان دونوں میں سے ایک قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے۔ تو مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو کیا؟ وہ زوردار نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھک میں سوئے تھے۔ وہ بڑے ہی سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، پچھلے دن آپ نے تھانے میں انہیں خوب ڈانٹا بھی تھا۔ ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی بھی سنائی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حادثہ پیش ہو چکا ہوگا۔ تو تمہیں اس واقعے کے بارے میں آج صبح پتہ چلا ہے؟ لاش کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا کہ مقتول فرید کی موت آدھی رات کے بعد آس پاس واقع ہوئی تھی۔ خون کا جماؤ بھی میرے اندازے کی تصدیق کرتا تھا۔ نعمت بی بی نے جواب میں سر ہاں میں ہلایا اور کہا، ہاں مجھے بھی صبح ہی پتہ چلا ہے۔ کس طرح پتہ چلا تمہیں؟ میں نے تہذیب میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کیا تم بیٹھک کے اندر گئی تھی؟ ہاں میں اندر گئی تھی، بلکہ مجھے اندر جانا پڑ گیا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر نعمت بی بی کو دیکھا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ وہ اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد نرگس بھی بیٹھک سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے گھر والے کو ڈیوٹی پر منڈی جانا ہوتا ہے اور وہ فرید کے لیے ناشتہ وغیرہ میرے گھر کے بورچی خانے میں ہی بناتی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے تو یہی ہو رہا تھا جناب۔ کھانا پکانے اور کھانے لانے کے لیے میں نے انہیں اپنے بورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر وہ لمحے بھر کے لیے رکی، ایک گہری سانس لے کر اپنا سانس درست کرنے لگی۔ پھر وہ مزید بتانے لگی کہ فرید کے ناشتے کا وقت ہو گیا اور نرگس بھی بیٹے سے نہیں نکلی۔ تو مجھے کچھ اچنبھا ہوا۔ میں نے سوچا چلو جا کر پوچھوں تو صحیح کہ ان لوگوں کا پروگرام کیا ہے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں اور دوسرا گھر کے اندر کھلتا ہے۔ میں نے اندرونی دروازے پر دستک دی، اس کے ساتھ ہی نرگس کو آواز بھی دی۔ جناب پھر کیا ہوا؟ نعمت بی بی نے اتنا اچانک سوال کیا کہ میں چونک اٹھا۔ چونکہ اس کے سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے بڑی سادگی سے کہہ دیا، نہیں پتا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دوسرا ہی معاملہ نکلا۔ میں نے دراری لہجے میں پوچھا، کون سا معاملہ؟ یہ لوگ رات کو سوتے وقت بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے۔ وہ بڑی ہی سنجیدگی سے بولی، لیکن میرے دروازے بجانے پر اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا
اور ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کو انہوں نے دروازے کی کنڈی لگائی تھی۔ اچھا، میں نے نعمت بی بی کو دیکھا اور پوچھا، تو کیا تم دروازے کو کھلا پا کر بیٹھک کے اندر چلی گئی؟ ہاں، اور نے ہاں میں گردن ہلائی، پھر ایک جھجھری لے کر بتانے لگی، اور میں بیٹھک میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ فرید چارپائی پر مردہ حالت میں پڑا تھا اور نرگس کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی وہ بھی جی کھلا ہی پڑا تھا۔ وہ بتانے لگی، میرا مطلب ہے دروازہ تو بند ہی تھا لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے بڑی ہی یاد سے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چارپائی پر مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اپنے کرایہ دار کی لاش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ وہ اپنے ہاتھ کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں گھر سے باہر نکل آئی اور آس پڑوس والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ میرے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دی اور اب آپ تفتیش کے لیے میرے گھر آ گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی جناب۔ معاملہ تو خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بی بی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کیا تم نرگس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر بولی۔ اور فرید کے قتل کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے سوال کیا، تمہاری نظر میں یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار صاحب، وہ بڑی ہی بے چارگی سے بولی۔ ان لوگوں کو اس علاقے میں ابھی آئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، یا ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے بھلا؟ یا ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن، فرق اس بات سے نہیں پڑتا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بڑی گہری نظر سے نعمت بی بی کو دیکھا اور کہا، نرگس کی پراسرار گمشدگی اور وہ ان راستوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ فرید کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرید کا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ ساتھ لے جانے والے معاملے پر بھی دو راہیں کھلتی ہیں، یا تو قاتل زبردستی نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے ہنسی خوشی اس کے ساتھ گئی ہے۔ اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا سکتا ہے کہ نرگس قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے نعمت بی بی؟ میں کیا بتا سکتی ہوں جناب، وہ بولی، مجھے تو نہیں لگتا کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی، ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں روزی روٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے انہیں بڑے ہی پیار اور اتفاق سے رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ نرگس نے فرید کو قتل کر دیا ہوگا۔ نرگس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں، یہ تو میں بہت جلد اس حقیقت کو کھوج ہی نکالوں گا، پر تم ان میاں بیوی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں تو جی بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ جتنا مجھے نرگس نے بتایا تھا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ میرے سوال کے جواب میں نرگس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ بائن وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرگس اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے ہمیں گردن ہلائی اور کہا، یہ کہانی انہوں نے بھی مجھے سنائی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اسی لیے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موضوع رتا والی روانہ کیا تاکہ ان کے سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ وہ بندہ آج کسی وقت ہی واپس آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ پھر میں نے بڑی ہی سوچتی ہوئی نظروں سے نعمت بی بی کو دیکھا اور ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، جب تم کھلا دروازہ پا کر بیٹھک میں داخل ہوئی تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا پایا؟ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند؟ دروازہ تو بند ہی تھا جی، وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ صرف بند تھا یا پھر کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا، کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ نرگس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر صحن میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، وہ قیاس آرائی کے انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، ان 4 دنوں میں کوئی سے ملنے بھی آیا، خاص طور پر پچھلی رات؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں آیا، اس نے بتایا۔ پھر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے اس سے اچانک سوال کیا، نعمت بی بی، پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح سے نیند آئی تھی یا
میں نے دانش کا جملہ ادھورا چھوڑا۔ میری بات سن کر وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی میں تو ٹھیک سے ہی سوئی تھی اور اپنے وقت پر صبح ہی اٹھی، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے نعمت بیوی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فرید کو جس طرح سینے میں خنجر اتار کر موت کی نیند سلایا گیا ہے وہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں، اور یہ کام چپ چاپ اور خاموشی سے نہیں ہوا ہوگا۔ فرید نے زندگی ہارنے سے پہلے بھرپور مزاحمت کی ہوگی۔ کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں جناب، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ بڑے ہی سادہ سے لہجے میں بولی۔ میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی، اور بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا میں اس بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ ایک بات تو بتاؤ نعمت بی بی، میں نے سوال و جواب کو سمیٹتے ہوئے پوچھا، تم نے جوڑے کو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا پھر ان کے بارے میں کچھ پوچھ تاڑ بھی کی تھی؟ پوچھ پڑتال کہاں سے کرتی جی، وہ بڑی بے بسی سے بولی، ان لوگوں کو یہاں کوئی جانتا نہیں، اور میں خود کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی، یا پھر کس کی ضمانت پر انہیں اپنی بیٹھک کرائے پر دی تھی؟ ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں رہنے کے لیے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور الجھن بھری نظر سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں ہوں نعمت بی بی، سیدھی سی بات ہے جناب، انہیں رہنے کے لیے کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ تم نے ان کے ساتھ کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ 10 روپے مہینہ، نعمت بی بی نے جواب دیا۔ نعمت بی بی کے جواب سے پریشان یا حیرت ہونے کی ضرورت نہیں، اس زمانے میں ایک عام آدمی کی تنخواہ 30 سے 50 روپے تک ہوا کرتی، اور اس حساب سے کرایہ ماہانہ آمدنی کا لگ بھگ 30% حصہ تھا۔ لوگ خواہ خواہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آج بھی 15,000 روپے کمانے والا 5,000 روپے کرایہ کے دیتا ہے۔ نہ تو چیزوں میں کوئی بدلاؤ آیا ہے اور نہ ہی انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی تبدیلی۔ میں نے نعمت بی بی سے سوال کیا کہ انہوں نے تمہیں کرایہ کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی تھی؟ بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائے بتایا۔ فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ مجھے 2 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دے گا۔ فرید کا وعدہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اب تم کسی کرایہ وغیرہ کی توقع مت رکھو، ظاہر ہے جی مجھے کون کرایہ دے گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی اور پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، تھانے دار جی، اس واقعے کی وجہ سے میں تو کسی مصیبت میں نہیں پھنسوں گی نا؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، مطلب تو بہت ہی سیدھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بھی بیان دیا ہے، اگر وہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اگر تم مجھ سے کوئی بھی غلط بیانی کرو گی تو پھر تم کسی خطرناک صورتحال کے لیے تیار لینا۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کوئی بھی جھوٹی بات نہیں کی، بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی پرچھائی لہرانے لگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نعمت بی بی ایک بیوہ خاتون تھی۔ اس کے شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ کرامت علی مرتے وقت نعمت بی بی کے لیے 2 چیزیں چھوڑ گیا، ایک یہ مختصر سا مکان اور 2 سے 3 ایکڑ زمین۔ اس زمین کو نعمت بی بی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا، وہاں سے اتنا آنا جاتا کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی، اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و بیشتر کرایہ پر اٹھا دیتی۔ میں نعمت بی بی کے گھر سے واپس آنے لگا تو اس نے پوچھا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا۔ اس کمرے کی ہر چیز جو کہ تو رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں نے تمہارے گھر کی ایک بیٹھک کو تالا لگا کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل نہیں دیا، اور اسے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد گھر سے باہر آ گیا۔ جب میں تھانے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں فوراً سے بیشتر کمرے میں گیا اور اسے بلا لیا۔ باجوہ منڈی کے باجوہ یہ وہی تھا جس کے یہاں فرید منڈی میں آڑتی تھا اور مقتول فرید کے پاس بطور منشی کام کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے کہ فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور اسے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں نے ہمیں گردن ہلاتے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو
اسپتال بھجوا دی ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے میں تشویش جھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ بے بسی سے بولا۔ ابھی تو میرے پاس اسے کام کرتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی بھی غائب ہو گئی ہے۔ درست پتہ چلا ہے آپ کو، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بڑا ہی تشویشناک بنا ڈالا ہے۔ کہیں جناب یہ قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟ وہاں کے سکیڑ کر خوفزدہ لہجے میں بولا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میرے معنی خیز انداز میں گردن دلائی، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھا نہیں جناب، وہ الجھن لہجے میں مجھے تکتے ہوئے بولا۔ آپ کی ضروری بات کا مطلب کیا ہے آخر؟ بہت ہی سیدھا سادہ سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ اس نے کہا۔ ان کی شادی کو بھی بے مشکل 1 سال ہی تو گزرا ہے۔ وہ رزق روزگار کے سلسلے میں یہاں پر آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب، میں نے آرتی باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو قتل کیوں کیا ہوگا، یہ تو میں اس سے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چلے گی۔ اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ واضح نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1 سال 2 سال یا 5 سال بعد بھی ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے ذہنی طور پر بہت الجھا دیا ہے، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھیں باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور یہ تو اچھا ہوا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو بلوانا پڑتا۔ وہ بڑی ہی بے چینی سے بولا۔ کیسے معلومات؟ مثلاً، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ فرید کو پہلے سے جانتے ہیں؟ قطعی نہیں، وہ بولا۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں چھان بین تو کی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ان کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دے دی۔ زبان پر بھروسہ کر کے، میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا آپ کو؟ یہی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1-1.5 سال ہوا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس کرتا تھا، اس لیے وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں پر آ گیا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب کہ ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید بھی مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہذا کسی بھی قسم کی جانچ پڑتال کے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا۔ میرے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس 2 دن میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے 2 بندے ان میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بھی بات میرے علم میں نہیں۔ اچھا، چلے تو پھر پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے اس سوال کا بھی نفی میں جواب دیا تو پھر میں نے اس سے مزید کچھ مناسب پوچھنا نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا، باجوہ صاحب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی چھوٹی سے بڑی بات آپ کے علم میں ہے تو مجھے ضرور آ کر بتائیں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتبہ والی بھی پہنچائی ہے؟ میں نے اپنے ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں، باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا۔ جس طرح کل میں نے ایک بندہ آپ سے اور نعمت بیوی سے مقتول اور اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کروائی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے ایک عملے کا بندہ موضع رتہ والی بھی روانہ کیا ہے۔ وہ اب تب میں آنے ہی والا ہے، ذرا ادھر کی رپورٹ بھی مجھے مل جائے تو پھر میں رتہ والی جانے
یا اس واقعے کی اطلاع پہنچانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا اور پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و غریب قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس واقعے میں بہت سی باتیں میرے لیے الجھن کا باعث تھیں۔ پہلے تو مجھے ان کے میاں بیوی ہونے پر ہی یقین نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق فرید نرگس کو بھگا کر لایا تھا، اور ایک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فرید قتل ہو گیا اور نرگس موقع سے غائب۔ اس سے دھیان میرا جو نرگس کی جانب جا رہا تھا کہ کسی نے فرید کو قتل کیا ہوگا اور پھر خود فرار ہو گئی، لیکن کہاں؟ اور اس کہاں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب تھی، لیکن مشکل تھی کہ حالات اس ترکیب کو آزمانے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ بارش سے ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا تھا اور کسی بھی فوجی کی خدمت سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں بہت بری طرح کھٹک رہی تھی، وہ یہ کہ نعمت بیوی کے بیان کے مطابق جب وہ صبح نرگس کو اٹھانے گئی تو بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، علاوہ ازیں گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی، جبکہ نعمت بیوی کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سوتے وقت اس نے باہر کے دروازے کی کنڈی چلائی تھی۔ یہ بات بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ نرگس نے بھی اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ فریدہ کو نرگس نے ہی قتل کیا ہے، تو پھر وہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر صحن میں آئی، پھر گھر کا باہر کا دروازہ کھول کر وہاں سے فرار ہو گئی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہونے کے لیے نرگس نے بیٹھک کا دروازہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان ثابت ہوتا، اس نے خواہ ایک پیچیدہ صورت کیوں اختیار کی؟ ان تمام سوالوں کے علاوہ ایک اہم پہلو میری نظر میں یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ فرید کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اس صورت میں اس کی جانب سے شدید ترین مزاحمت کا مظاہرہ ملنا چاہیے تھا، جو کہ جائے وقوع پر کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ حالانکہ سینے پر خنجر کھانے والا آدمی تڑپتا اور پھڑکتا ہے، آسانی سے اس کی جان نہیں نکلتی، وہ حلق کے بل چیختا چلاتا ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے بھی پکارتا ہے، مگر گزشتہ رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نعمت بیوی کے کانوں تک ایسی کوئی آواز نہیں پہنچی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور اب بڑے ہی پراسرار اور خاموش قتل کا ایک ہی سبب یہ تھا کہ اس کے معدے میں کوئی زور آور خواب آور شے محتاری کی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ اس رات سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر پھر سے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ بیٹھک نامی اس کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی اندرونی دیوار میں تھی جو صحن میں کھلتی، اور وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شدید ترین گرمی کے موسم میں دونوں دروازے بند کر کے سونے کا راز یہی تھا کہ وہ لوگ کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر گزشتہ رات تو وقفے سے بارش کا بھی سلسلہ جاری رہا تھا، جس سے گرمی کی حدت اور شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ کیس اور اس کی تفتیش ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تو 1-2 رات کے بعد ہی آنا تھی۔ مجھے اس وقت حنیف کی واپسی کی شدت سے انتظار تھا۔ حنیف کی خالہ رتوالا میں رہتی تھی، اور میں نے اسے مقتول اور اس کے مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کے لیے کل ہی رتوالی روانہ کیا تھا۔ حنیف کی روانگی سے لے کر اب تک کی صورتحال میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ جس شخص کے بیان کی جانچ پڑتال کے لیے وہ رتوالا گیا تھا، اور اب وہ ایک لاش کی صورت سرکاری ہسپتال میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اس ہولناک واقعے کی اطلاع رتوالی پہنچانا بھی بہت ضروری تھا، لیکن حنیف کی آمد سے پہلے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا میں، اور اس کا ایک ٹیکنیکی سبب بھی تھا۔ یہ بات اگر نرگس اور مقتول فرید کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی کہ ان کا تعلق موضوع رتوالی سے تھا، تو ضروری نہیں کہ انہوں نے درست گوئی سے کام لیا ہو، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے یہاں آئے ہوں۔ چنانچہ جب تک حنیف آ کر ان دونوں کے بیان کی تصدیق یا تردید نہیں کر دیتا، رتوالی کا رخ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ میں بڑی ہی بے چینی سے حنیف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، پر حنیف دوپہر کے وقت تھانے پہنچا تو وہ اکیلا نہیں تھا، وہ بارش کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس کی آمد سے چند منٹ پہلے بوندا بادی شروع ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے تھانے کی حدود میں قدم رکھا، بارش نے ایک دم زور پکڑ لیا۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، تو میں نے جلدی سے کہا، حنیف پہلے تم لباس تبدیل کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ جناب،
میں روتا والی سے بڑی ہی سنسنی خیز خبریں لایا ہوں۔ وہ بڑے ہی ادرالی لہجے میں بولا، آپ سنیں گے تو دھک رہ جائیں گے، یہاں بھی کچھ کم سنسنی خیزی نہیں پھیلی ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن تمہارا فوری طور پر لباس تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تم بیمار بھی پڑ سکتے ہو۔ میں ابھی 2 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حنیف کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ اگر وہ روتا والی سے سنسنی خیز خبریں لایا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول فرید اور اس کی مبینہ بیوی نے جو بیان دیا تھا اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، ورنہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر سنسنی خیزی کیسی؟ 2 منٹ تو نہیں، البتہ لگ بھگ 8 منٹ کے بعد حنیف دوبارہ میرے سامنے موجود آیا تھا۔ اپنے لباس تبدیل کر لیا، اور جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھائی اب بتاؤ تم روتا والی سے کون سی خبریں لائے ہو؟ جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے فرید کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تم مجھے وہ سناؤ جو تمہیں روتا والی سے پتہ چلا ہے۔ جناب وہاں کی رپورٹ بالکل بھی تسلی بخش نہیں۔ وہ بتانے لگا، ان دونوں بندوں نے ہمارے ساتھ بہت سارے جھوٹ بولے، مثلاً میں ہم تن گوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے کس قسم کی درغوئی سے کام لیا ہے؟ ان کا بیان صرف اس حد تک درست ہے کہ وہ موضع روتا والی کے رہنے والے ہیں۔ حنیف مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام درست بتائے، باقی سب گپلا ہی گپلا ہے ملک صاحب۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں ہی نہیں؟ میں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں موجود خدشے کی تصدیق ضروری جانی، اور حنیف نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ جناب، ان کی شادی ہوئی ہی نہیں۔ روتا والی میں مولوی شرافت علی نامی ایک پیش امام بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے فرید اور نرگس کا نکاح نہیں پڑھایا۔ کیا تمہاری تفتیش سے گاؤں والوں پر حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ فرید اور نرگس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ رہ رہے تھے۔ میں نے اب کے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا ہے کہ کسی کو بھی روتا والی میں میری آمد کے مقصد کا پتہ نہ چلے، اور میں نے یہ تمام معلومات اپنی خالہ آمنہ سے حاصل کی ہیں۔ شاباش، میں نے سرانے والے انداز میں کہا، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ذرا جلدی سے بتاؤ کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کس قسم کی معلومات دی ہیں؟ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فریدہ اگست کی 2 اگست تاریخ کو روتا والی سے روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ 2 ہفتے یا 10 دن کے لیے لاہور پر جا رہا ہے۔ لاہور میں عرفان نامی اس کا ایک دوست رہتا ہے، اور وہ اسی کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا۔ اور نرگس؟ میں نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ نرگس ایک منگنی شدہ لڑکی ہے، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، گاؤں ہی کے ایک شخص سے، یعنی کہ جاوید اس کا نام ہے، اس سے اس کی منگنی ہوئی ہے، اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ کیا 4 اگست کی صبح وہ اچانک گاؤں سے غائب ہو گئی۔ حنیف ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، اور ابھی تک وہ وہاں واپس نہیں پہنچی۔ روتا والی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس لیے نرگس کی گمشدگی کی خبر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں چھپی رہ سکی، اور اس وقت گاؤں کا بچہ اس رات سے واقف ہے کہ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ، اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی متعلقہ رائے سامنے نہیں آئی۔ وہ سانسیں درست کرنے کے لیے رکا، اور پھر مزید بتانے لگا کہ روتا والی کا صرف ایک بندہ اس وقت گاؤں سے باہر ہے، اور وہ ہے فرید۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نرگس فرید کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گئی ہے، لیکن فرید کا باپ کرم دین اس الزام کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ فرید تو نرگس کی گمشدگی سے 2 دن پہلے اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا۔ وہ بھلا نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ ہے ساری صورتحال جناب، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس تمام تر خرابی میں ایک امر وضاحت طلب یہ ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ روتا والی میں ہماری تھانے کی حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ہمارے تک نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تک تو دونوں پارٹیوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہی ہوتا رہا ہے۔ حنیف نے بتایا، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ کل کسی وقت کرم دن لاہور جائے گا، تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے ہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا اثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔
حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو گئی تھی اور فیوچر میں ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے مگیتر جاوید کا نظریہ جاننا بہت ضروری تھا۔ جناب وہ تو بڑا ہی ٹھنڈا سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن برے انداز میں پوچھا۔ نرگس کے جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر وہ اس گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ تو اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اصل میں جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے، اور اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں نرگس کو پسند نہیں کرتی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرنے کی خواہ تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی طور بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بعض اوقات خاندان میں یہ عجیب رشتہ داریاں عجیب ہی طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، جاوید اس صورتحال سے خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا تو ہے جناب، حنیف تو نکلتے ہوئے بولا، وہ یہ مست المست قسم کا بندہ ہے، نہ تو وہ نرگس سے منگنی پر بہت زیادہ خوش تھا اور نہ اس کی گمشدگی پر حد سے زیادہ پریشان۔ لگتا ہے کہ جیسے اس واقعے کا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہو۔ ہاں دنیا میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا ہے کہ فرید کا باپ کرم دن کل لاہور جائے گا؟ وہ کہہ تو یہی رہتا ہے جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو۔ حنیف نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دی ہو۔ اور اب تھوڑی دیر کو رک کر اس نے اپنے الفاظ مکمل کیے، اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ فرید کو مرید کے میں قتل کر دیا گیا تو وہ سیدھا اسی طرف دھڑا ہوا ہے گا، اور کرم دین کو اس حادثے کی اطلاع تم ہی دو گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بہت ہی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ مجھے رت والی کا پھر روک کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن بارش تھم جانے کے بعد اگر تم اس برستی ہوئی بارش میں گئے تو یقیناً بیمار پڑ جاؤ گے۔ موضوع رتا والی مرید کے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مرید کے سے کچا رستہ رتا والی کے گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، ٹانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی۔ حنیف نے رتا والی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی۔ میں آدھے گھنٹے تک اسے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے وہاں جا کر کرنا کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گمشدہ نرگس کے والدین بھی۔ دونوں فریقین کے ملاقات کے بعد ہی اب اس معاملے کا حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب صاح پھر تک بارش نے رکنے کا اظہار نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتا والی بھجوانے کے لیے ایک ٹانگی کا بندوبست کروا دیا۔ فرید کی ادوناک موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں تھانے سے اٹھ کر آیا۔ رات والے ڈیوٹی نے ایس آئی کو میں نے خاص طور پر ہدایت کی کہ جیسے یعنی واپس آئے مجھے بلا لیا جائے۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے ایک 20 حصے میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی، اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے قیام کے لیے سرکاری کوارٹر کو ہی استعمال کیا کرتا۔ شادی کے بعد اور خصوصاً جب میں بیوی بچوں والا ہو گیا تو پھر میری یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں تھانے سے قریب ترین کسی محلے میں رہائش اختیار کروں۔ مجھے اپنی فیملی کو تھانے کی حدود میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے کوارٹر کے برآمدے میں کرسی ڈال لی۔ اس وقت تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم بوندا بادی ابھی جاری تھی، اور میرا ہمیشہ سے یہی معمول رہا تھا کہ رات کا کھانا میں بعد نماز مغرب یا عشاء کی نماز کے فوری بعد کھا لیا کرتا، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ جاتا ہوں تاکہ فجر کی نماز کے لیے صبح اٹھنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ میں اپنے کوارٹر کے برآمدے میں کرسی پر بیٹا فرید اور نرگس کے بارے میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حنیف کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں میرا ذہن ایک خاص زاویے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ نرگس جاوید کی وہ منگیتر تھی، لیکن جاوید کو اس کی ذرا سی بھی خواہش نہیں تھی۔ میرے سامنے تھانے میں
بلکہ نعمت بیوی اور برکت بیوی باجوہ کو بھی فرید نے یہی بتایا تھا کہ نرگس اس کی بیوی ہے اور ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ یہ کھلا جھوٹ تھا۔ اس صورتحال میں تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ نرگس جاوید کو قطعی ناپسند کرتی ہوگی، جبکہ نرگس اور فرید میں پسندگی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا۔ یہ بھی تو وہ اس کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی نظر آتا تھا کہ 4 اگست کی صبح نرگس نے فرید ہی کی خاطر روتا والی کو خیر آباد کا، جبکہ فرید 2 دن پہلے ہی روتا والی سے نکل چکا تھا اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی منصوبہ بندی طے ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کہاں پر ایک دوسرے سے ملے اور کیا سوچ کر انہوں نے مرید کہہ کر رخ کیا، یہ تمام تر سوالات غور طلب تھے۔ اور ان سب سے زیادہ تشویشناک سوال یہ آیا کہ انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی یا پھر بغیر نکاح کے ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ میں جیسے جیسے اس مسئلے پر سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا، میرا ذہن الجھتا گیا۔ جب رات کے 10 بجے تک بھی حنیف کی واپسی نہ ہوئی تو پھر میں سونے کے لیے ہی لیٹ گیا۔ رات گزارنے کے لیے میں نے صحن کے برآمدے میں چارپائی لگائی، کیونکہ بارش نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر چھماچھم برسنا شروع کر دیا۔ حنیف کے واپس آنے کا بنیادی سبب بھی بارش بھی ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح بڑی روشن اور خوشگوار تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں ٹکڑیوں کی صورت میں بادل بھی دکھائی دیتے۔ نرم اور گرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صبح کا سما تھا۔ ساون اور بھادو کا موسم کا یہی تو وتیرہ دیکھنے میں آتا ہے، پل میں تولا اور پل میں ماشا کسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو 10 منٹ کے بعد ہی مجھے حنیف کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ وہ کل سہ پیر جس ٹانگے پر سوار ہو کر رتا والی گیا تھا، اسی میں اس کی واپسی بھی ہوئی اور وہ اپنے ساتھ رتا والی سے 2 افراد کو بھی لے کر آ گیا۔ نمبر 1 مقتول فرید کا باپ کرم دین اور نمبر 2 نرگس کی ماں عائشہ بیوی۔ میں نے ان لوگوں کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دراز کمر شخص تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی مڑے سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بدن کی مضبوطی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کی جوانی اور ادھیڑ عمری محنت و مشقت میں گزری ہے۔ تاہم ان لمحات میں وہ بری طرح ٹوٹا ہوا نظر آتا۔ بیٹے کی موت کی اطلاع نے اس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ عائشہ بیوی 55 کے پٹے میں دکھائی دیتی، پستہ قامت عورت تھی، شکل سے ہی تیز ترار اور ہوشیار لگتی۔ نرگس کے قد و خال میں بڑی حد تک عائشہ کا بھی عکس جھلکتا۔ میں نے حنیف کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کرم دین عائشہ بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے میری پیشکش کے مطابق عمل کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کرم دین اور امداد طلب انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں انہیں مقتول اور نرگس کے مرید میں آمد اور رہائش میں اور اس ادوناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی اور ادھر کرم دین پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب غضب ہو گیا۔ وہ روان سی آواز میں بولا، 1 ہفتہ پہلے تو فرید اچھا خاصا لاہور گیا تھا، پر اسے تقدیر کے مرید کیسے کھینچ لائی؟ کس بدبخت نے میرے بچے کا خون کیا ہے؟ وہ چونکہ بے حد پریشان تھا، لہٰذا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بڑے ہی تحمل سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں بھی اسی بدبخت کی تلاش میں ہوں جس نے تمہارے بیٹے کی جان لی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ دونوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت بھی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے باری باری اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کرم دین اور عائشہ بیوی کو دیکھا۔ میری تو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ نرگس نے گھر کیوں چھوڑا۔ عائشہ بیوی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اس کی تو منگنی ہو چکی تھی، 3-4 ماہ کے بعد شادی بھی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح فرید کے بہکاوے میں آ گئی۔ اور 1 منٹ عائشہ، کرم دین نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے تیز انداز میں کہا، میرے بیٹے کو کسی نے نہیں بہکایا۔ پورا پنڈ یہ بات جانتا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو لاہور گیا اور تمہاری بیٹی 4 تاریخ کو گھر سے غائب ہوئی۔ تم خواہ میرے بیٹے پر الزام لگانے کی کوشش مت کرو۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کرم دین۔ عائشہ نے گھور کر کرم دین کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں تھانے دار صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی بن کر یہاں رہ رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھ پائے جانے کا بھی مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آگے پیچھے گاؤں سے نکلے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ سینہ کو بھی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس مردود نے میری بچی کے ساتھ نکاح کیا بھی تھا یا۔ خبردار، جو میرے مرحوم بیٹے کو مردود کہا ہو تو کرم دین غصے سے دھاڑا۔ ان دونوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بڑی بے دردی سے
قتل کر دیا گیا ہے اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب ہے۔ مجھے تو نرگس پر ہی شک ہے۔ تھانے دار صاحب آپ یہی رپورٹ لکھیں، اس سے پہلے آپ میری رپورٹ درج کریں گے تھانے دار صاحب؟ عائشہ نے بھی درست لہجے میں کہا۔ کرم دین کے بیٹے نے میری معصوم بچی کو بلا پھسلا کر بلکہ بہکا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور پھر اسے کہیں غائب کر کے خود قتل ہو گیا۔ مجھے میری بچی چاہیے جناب، کرم دین جہاں سے بھی کرے پوری کرے۔ تمہاری مت ماری گئی ہے عائشہ بی بی، کرم دین نے بھی لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے کہ فرید نے تمہاری بیٹی کو غائب کر دیا اور خود قتل ہو گیا؟ بھلا کوئی اپنی رضا سے بھی قتل ہوتا ہے؟ تم اپنی بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ اتنی الٹی سیدھی قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہی میں کرم دین، وہ بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، بلکہ دماغ تمہارا خراب ہو گیا۔ بس، میں نے بھی کڑک کر کہا، یہ تم لوگوں نے یہاں پر کیا تماشا لگا دیا ہے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا گھر نہیں۔ میرے دبکے نے خاصا اثر دکھایا اور وہ خاموش ہو کر سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کرم دین کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ جناب الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں تھانے میں بیٹھا ہوا ہوں جی۔ اور یہاں کا تھانے دار ہے کون؟ وہ تو آپ ہیں جی۔ بس تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے یہاں آتے ہی مچھلی بازار کھول دیا ہے، کیا طریقہ ہے یہ؟ معاف کر دیں جناب، میں بس ذرا جذبات میں آ گیا تھا۔ کرم دین فوراً نرم پڑتے ہوئے بولا، جوان بیٹے کی موت نے میرے دماغی توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے اور میں پہلی فرصت میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کر کے رہوں گا، میں نے بھی ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ اور تم لوگوں کو بھی میں نے اسی سلسلے میں یہاں پر بلایا ہے تاکہ اس کیس کو حل کرنے میں تم لوگ میری مدد کرو۔ پھر میں نے باری باری ان لوگوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ مجھ سے تعاون کرنا تو رہا ایک طرف، تم تو الٹا آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگے ہو، اور یہ تو میرا کام بگاڑنے والی بات ہوئی نا۔ میں تو آرام سے ہی بیٹھا ہوا تھا تھانے دار صاحب، کرم دین عاجزی سے بولا۔ پہل تو عائشہ نے کی ہے، پہل میں نے نہیں تم نے کی ہے کرم دین، وہ پھر الجھ کر بولی۔ میں نے کہا بس۔ میں نے باری باری انہیں تیز نظروں سے گھورا۔ کس نے پہل کی ہے اور کس نے دوج، اس بحث میں مت پڑھو، یہ پہل دوج چلنے کا وقت نہیں ہے۔ میں تم سے جتنی بات پوچھوں بس اس کا اتنا ہی جواب دو۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہنے لگا، اور جب میں ایک سے بات کروں تو دوسرا بالکل خاموش بیٹھے گا۔ خاموش یعنی کہ بالکل خاموش، سمجھ رہے ہو میری بات؟ انہوں نے بڑی شرافت سے ہاں میں گردنیں ہلا دی۔ میں کرم دین کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا فرید 2 اگست کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس لاہور جا رہا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی خیر خبر بھی نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، کل جب میرے بندے نے تمہیں رتوالی جا کر فرید کی المناک موت کے بارے میں آگاہ کیا تو تم پر غم کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ فرید کی موت کی خبر سن کر ہماری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے اور ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ لوگوں کے غم کا اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے ہمدردانہ بھرے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید لاہور میں اپنے جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا نام عارف ہی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر مقتول کے لاہوری دوست کا غلط نام بتایا۔ کرم دین جلدی سے بولا، نہیں، اس کا نام عرفان ہے۔ فرید کی عرفان سے کب اور کس طرح سے دوستی ہوئی؟ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کرم دین کو کوریدنا شروع کیا۔ ان کی دوستی تو بہت پرانی ہے جناب، بلکہ تھی۔ وہ بڑے ہی افسردہ لہجے میں کہنے لگا، عرفان بھی رتوالی کا ہی رہنے والا ہے۔ پچھلے 2 سال سے روزگار کے سلسلے میں یہ لاہور گیا ہے اور مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ باری گاؤں کا چکر لگا لیتا ہے۔ عرفان لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس نے رہائش وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لاہور میں ڈبل روٹی بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو فیروز پور روڈ پر واقع ہے۔ کرم دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور ادھر ہی کسی آبادی میں اس نے کرائے پر مکان بھی لے کر رکھا ہے۔ کرم دین نے بعد میں مجھے بند اور ڈبل روٹی بنانے والی اس فیکٹری کا نام بھی بتا دیا، لیکن باوجہ میں نے وہ نام یہاں ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کرم دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس ایک آخری سوال،
اور اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا. تمہاری غلط بیانی بعد میں کوئی بہت بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے. وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا. پوچھے جی, میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہیں آئندہ کوئی ایسی حرکت کروں گا. میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. کیا تمہارے بیٹے فرید اور عائشہ بی بی کی بیٹی نرگس میں عشق و محبت کی کہانی چل رہی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نیدار صاحب. عائشہ نے چمک کر کہا. پوچھا ہے میں نے تم سے؟ ہاں. میں نے گھور کر اسے دیکھا. جناب چند ماہ کے بعد نرگس کی شادی ہونے والی تھی. وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی. وہ اس قسم کے کام میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ اور جہاں تک میں نے کہا تھا نا, جب تک میں خود نہ پوچھوں تم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولو گی. میں نے گڑھاٹ آمیز انداز میں کہا. ٹھیک ہے جی. وہ برا سا منہ بنا دو بولی. اب میں کچھ نہیں بولوں گی. میں نے کرم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا. ہاں بھائی, تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا. جی, میرا خیال ہے کہ فرید نرگس کو پسند کرتا تھا. کیا اس نے اپنی پسندگی کے بارے میں خود تمہیں بتایا تھا؟ مجھے تو نہیں بتایا تھا, لیکن اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا. مجھے اپنی بد نصیب بیگم کی زبانی پتہ چلا تھا. کرم دین نے جواب دیا. کیا نرگس بھی پسند کرتی تھی اسے؟ میں نے سوال کیا. اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب. تم اپنے بیٹے کے کسی دشمن کو تو جانتے ہوگے. دشمن نہیں جناب, اس کا کوئی دشمن ہی نہیں تھا. وہ جلدی سے بولا. وہ تو سب کو دوست بنا کر رکھتا تھا. بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والا لڑکا تھا. کرم دین, میں نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا. انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں, وہیں ان کے اتنے خیر خواہوں میں ایک آدھ دشمن بھی چھپا ہوتا ہے. تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ جناب, میں جو جانتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وہ بڑے ہی بے بسی سے بولا. تمہارے خیال میں فرید کو کسی دوست نے موت کا گھاٹ اتارا ہوگا؟ میں نے کہا. یہ کام دوست کا نہیں بلکہ دشمن کا ہی ہو سکتا ہے. لیکن جناب, وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا, آپ نے تو بتایا کہ وہ اور نرگس یہاں پر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور نرگس غائب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملے کو ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے عائشہ بی بی کی طرف دیکھنے لگا. دیکھ لیں تھانے دار صاحب. اب کہ عائشہ خاموش نہ رہ سکی اور شکایت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا. یہ کرم دین تو ہاتھ دھو کر میری بچے کے پیچھے پڑ گیا اور یہ نرگس کو فرید کا قاتل سمجھ رہا ہے. کرم دین نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ مجھے بھی یہ شک ہے کہ فرید کی موت میں کسی نہ کسی زاویے سے نرگس ضرور ملوث ہے, یا کم از کم وہ اس واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے. میں نے لمحاتی توقف کیا اور ایک گہری سانس لی. پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا. مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تم دونوں کا ایک جگہ موجود رہنا بالکل ٹھیک نہیں. اس لیے کرم دین, میں نے کرم دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو. اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا. اس نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے باہر چلا گیا. میں عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا. دیکھو عائشہ, اس حقیقت کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی کہ پچھلے 3-4 دن سے تمہاری بیٹی نرگس جہاں مقتول فرید کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی, اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ فرید اسے زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا, بلکہ اس کام میں نرگس کی اپنی پوری رضا شامل رہی ہے, اور اس مرضی کا میں بھی چشم دید گواہ ہوں. جی کیا؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی. آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا تھانے دار صاحب؟ 2 روز پہلے رات جب انہیں کھلے عام نازیبا حرکت کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا گیا تو میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا. میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا. جبھی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی اور خواہش سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. وہ میاں بیوی تھے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے, لہذا یہ خیال تو ذہن سے نکال دو کہ نرگس کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا گیا تھا. اور اب ہم آتے ہیں فرید کے قتل کی طرف. یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا. وقوعے کی رات حسب معمول مقتول اور تمہاری بیٹی نرگس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے, لیکن اگلی ہی صبح اس کمرے میں مقتول اور فرید کی لاش پائی گئی اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب تھی. اس لیے لحم والا نرگس کی طرف ہی دھیان جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی زاویے سے اس قتل کے راز میں ضرور شریک ہے.
تمہاری عقل کیا کہتی ہے اس بارے میں عائشہ بی بی؟ میری عقل تو کام ہی نہیں کر رہی تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولی۔ بس ایک بار نرگس مل جائے تو پھر میں اس سے ہی پوچھوں گی کہ یہ سارا چکر کیا ہے آگے اور کس طرح پیش آیا ہے۔ مجھے بھی صرف اور صرف اب نرگس کی ہی تلاش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مقتول فرید تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور وہ واپس آ کر میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا میری ساری امیدیں اب تمہاری بیٹی نرگس ہی سے بندھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں پہلی فرصت میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سانس لینے کے نہیں رکا اور پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، عائشہ بی بی تم اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہو میری؟ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ نرگس جلد از جلد مل جائے، وہ روحن سی آواز میں بولی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات کا مجھے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ عائشہ بی بی اپنی بیٹی کی گمشدگی یا غیاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور اس حوالے سے میں اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ میں تو کسی ایسے سرے کی تلاش میں تھا جسے تھام کر میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں، اور یہ سرا نرگس تک پہنچنے کے بعد ہی میرے ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں دوبارہ عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نرگس کا باپ تھانے کیوں نہیں آیا اور اس نے تمہیں کیوں بھیج دیا ہے؟ جب سے نرگس گم ہوئی ہے یعقوب گہرے صدمے میں ہے، وہ ایک افسردہ سی سانس لیتے ہوئے بولی۔ ہر وقت یہی دہراتا رہتا ہے کہ نرگس نے گھر سے باہر قدم نکال کر اس کی ناک کٹوا دی ہے، اس نے اپنے دوست کو جو زبان دی ہے اس کا اب کیا ہوگا؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے اب قابل نہیں رہا۔ کون دوست؟ تم کہیں اللہ رکھا کی بات تو نہیں کر رہی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نرگس کی منگنی اللہ رکھا کے بیٹے جاوید سے ہوئی ہے، اور یہ معاملہ یعقوب کے زور دینے پر ہی ہوا، ورنہ میں تو اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر یعقوب نے میری ایک نہیں سنی اور نہ ہی نرگس کے مستقبل کا کوئی خیال کیا، بس یاری نبھانے کے لیے جاوید سے نرگس کا رشتہ طے کر دیا۔ تم اس رشتے کی مخالفت میں کیوں تھی؟ بس جی، یہ جاوید مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، عجیب سست قسم کا اور بونگا سا لڑکا ہے۔ تو کیا تم کسی خاص بندے کے ساتھ نرگس کی شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں جی، میرے ذہن میں کوئی خاص بندہ نہیں، وہ بڑے ہی عام سے لہجے میں بولی۔ کسی بھی معقول آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی، مگر جاوید سے نہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جاوید کو دیکھتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جاوید کی ماں شہناز بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے حنیف کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں عائشہ کو ٹٹولا۔ اللہ رکھا نے زور زبردستی کر کے یہ رشتہ ناتا جوڑا۔ شہناز کے انکار کی وجہ نرگس کو ناپسند کرنا نہیں تھی، وہ ٹھوس انداز میں بولی، بلکہ اس کی نگاہ تو کسی اور پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، اور کس پر؟ اپنی بہن آسیہ کی بیٹی پر۔ وہ بڑی ہی ناگواری سے بولی، وہ جاوید کی شادی عطیہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ رکھا اپنی سالی آسیہ کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو کسی بھی صورت اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوا، لہذا اس نے نرگس کا رشتہ مانگ لیا۔ اگرچہ میں جاوید کو پسند نہیں کرتی، لیکن یعقوب نے میری ایک نہ سنی اور یہ رشتہ پکا کر دیا، اور اب چند ماہ بعد تو ان کی شادی ہونے والی ہے۔ نرگس کے گھر سے غائب ہونے پر جاوید یا اس کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نرگس کے گھر سے چلے جانے کے بعد شہناز نے سکھ کی سانس لی۔ وہ بڑی ہی برہمی سے بولی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹل گئی، اور اب وہ اپنی مرضی سے جاوید کی شادی عطیہ سے کر سکے گی۔ یہ رشتے جاری چونکہ اللہ رکھا اور یعقوب کی دوستی کے نتیجے میں ہو رہی تھی، لہذا نرگس کی گمشدگی کا سب سے زیادہ دکھ بھی انہی دونوں کو ہوا ہے۔ اوپر سے شہناز نے تانے دے دے کر اللہ رکھا کی زندگی بھی عذاب بنا دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جاوید کا کیا رویہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو جی بے پرواہ بنا پھرتا ہے، عائشہ نے ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض ہی نہیں کہ نرگس کہاں چلی گئی ہے، حالانکہ اس موقع پر سب سے زیادہ سنجیدہ اسی کو ہونا چاہیے تھا۔ آخر نرگس اس کی منگیتر ہے، مگر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ماں بیٹے کو نرگس کی گمشدگی سے حد درجہ خوشی ملی ہے۔ میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شہناز اور جاوید لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے اب یہ رشتہ ختم ہی سمجھا جائے، جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے
اسے کوئی اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہے؟ جب ہم نرگس کے گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ وہ بھاگی کس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا، حالانکہ حالات و واقعات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مقتول فرید کے ساتھ تھی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں پہلے سے ہی کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، پر یہ نقطہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ جناب، میں تو یہی جانتی ہوں کہ نرگس فرید کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے کرم دین نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا یعنی مقتول فرید تمہاری بیٹی نرگس کو پسند کرتا تھا، اور اس پسندگی کا اظہار اس نے اپنی ماں نصیب بیگم سے بھی کیا۔ اور میں نے تکے انداز میں کہا، اور اب تم بالکل انجان بن رہی ہو، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، جو بھی سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عائشہ بی بی کو فارغ کیا اور اسے باہر بھیج کر کرم دین کو اندر بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور امداد طلب نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کرم دین، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اب تمہارے بیٹے کو تو زندگی میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا کہ فرید کو کس بدبخت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے زخمی کیسے لہجے میں پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر ہی نہیں پہنچ سکا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس ایک بار مجھے نرگس کا سراغ مل جائے، پھر بات کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ آپ جلد از جلد نرگس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، آمین۔ میں نے دل سے کہا، پھر اسے ہدایت کی، کرم دین، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جی ضرور، میں آپ کے حکم کی تعامل کروں گا، وہ بڑی ہی فرما برداری سے بولا تھا۔ پھر منت لہجے میں پوچھا، فرید کی لاش کب تک اسپتال سے آ جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک لاش تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ اس نے سوال کیا، میں لاش وصول کرنے کے لیے کب آپ کے پاس آؤں؟ تاکہ مجھے اس کی تدفین کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا جی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز ہی بھر آ گئی۔ میں نے ہمدردانہ بھرے لہجے میں کہا، کرم دین، بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہیں تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی نگرانی میں عملے کے 2 افراد کو لاش کے ساتھ روتاوالی بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ تم تدفین کا پروگرام عصر اور مغرب کے درمیان رکھو تو سارے مرحلے خوش سلوکی سے نپٹ جائیں گے۔ میں نے ایس آئی کو اپنے پاس بلایا اور اس کیس کے حوالے سے اسے مختلف ہدایت دینے کے بعد کہا کہ عائشہ بی بی اور کرم دین کو واپس روتاوالی بھیجنے کا انتظام کر دو اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے سر، ایس آئی نے فرض شناس لہجے میں کہا، اور میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش اسپتال سے واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش وصول کی اور کمرے میں بیٹھ کر رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ رپورٹ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس میں تو کسی بھی قسم کی مزاحمت کی سکت ہی باقی نہیں تھی۔ تاہم موت کا سبب واضح وہی خطرناک قاتل خنجر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامر کی تفصیلی رپورٹ بھی جڑی تھی، جس میں بعض سنسنی خیز انکشاف کیے گئے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے اثر ملے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے اس نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار یہ بتاتے تھے کہ اسے رات کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور بے انتہا گہری نیند میں چلا گیا۔ لہٰذا جس وقت جب قاتل نے بڑی ہی بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں کو بھی حرکت میں نہ لا سکا اور اس نے بغیر تڑپے پھڑکے ہی موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے ساتھ
کیمیکل ایگزامر کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تسکین کر دی۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کی۔ نعمت بی بی کی تفصیلی بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے ہے کہ وقوعے کی رات نرگس اپنا اور مقتول کا کھانا بیٹھک میں لے گئی۔ دونوں میاں بیوی نے رات کا کھانا کھایا اور ایک ساتھ بیٹھک میں ہی بیٹھ کر کھایا، پھر اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے۔ ان حالات میں ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ نرگس نے رات کے کھانے میں کوئی زور آور نشہ دوا ملا کر مقتول کو کھلا دی، اور آدھی رات کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مقتول بے خبری کی نیند میں پہنچ چکا ہے تو اس نے نہایت ہی سنگ دلی سے خوفناک خنجر مقتول کے سینے میں اتارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچنا بہت آسان تھا اور بالکل منطقی بھی نظر آتا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تھیوری چند توجہ طلب سوالات کو جنم دیتی تھی، اور ان سوالات کے ساتھ تسلی بخش جوابات حاصل کیے بغیر کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ سوالات علی ترتیب کچھ اس طرح تھے: اگر نرگس مقتول کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر ہی گھر چھوڑ کر آئی تو پھر اس نے اسے قتل کیوں کیا اور قتل کر کے کہاں غائب ہو گئی؟ اور اگر ان دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا اور نرگس کی بنا پر مقتول کی جان کی وہ دشمن تھی تو پھر وہ اپنے ایک دشمن کے ایما پر گھر سے کیوں بھاگی؟ اگر ان تمام تر خطرناک کھیل میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا تو وہ کون تھا؟ وہ صرف مقتول کا دشمن تھا یا پھر نرگس کی مدد سے اس کی دوستی تھی؟ کیا اس نامعلوم شخص کی مدد سے نرگس نے یا نرگس کی مدد سے اس نامعلوم شخص نے فرید کو ٹھکانے لگایا؟ اگر نامعلوم شخص اور نرگس اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر یہ دونوں اب کہاں موجود تھے؟ یہ تمام تر اور ان سے ملتے جلتے سوالات نے میرے ذہن کو بری طرح سے الجھا کر رکھ دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک نرگس ہاتھ نہیں آئے گی اس کیس کا اور کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ لیکن پھر یہ سوال مجھے بندگری میں لا کر کھڑا کر دیتا کہ میں اب نرگس کو کہاں تلاش کروں۔ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا کہ وہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا۔ اس سے یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے درمیان عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کی پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر روشنی ڈال سکتا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں مقتول کی لاش کو موضع رتاوالی بھیجنے کا بندوبست کیا اور خود سرسری تیاری کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ عرفان ڈبل روٹی اور شیرمال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پور روڈ پر نہر کے پل کے قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مرید کہتے فیروز روڈ پر لاہور کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مجھے فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضری لگا کر لاہور میں اپنی آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی، جسے میں نے بڑی اخلاقی سے خوبصورتی سے رد کر دیا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری پہنچ گیا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلیمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بخاری صاحب، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مرید کے تھانے کا انچارج ہوں اور ایک ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھ سے پورا تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں تھانہ انچارج ہوں۔ بخاری اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر دوبارہ گرم جوشی سے سلام کرنے کے بعد بولا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو آپ حکم کریں، اور اس حکم سے یہ فرمائے کہ پہلے میں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، بس آپ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ چلیے جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اس کی مخلصانہ پیشکش کے سامنے ہتھیار ڈالے اور کہا کہ موسم کے مناسبت سے جو بھی دل چاہے وہ منگوا لیں۔ بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں عرفان نامی ایک بندہ کام کرتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ مرید کے ایک نوائی گاؤں رتاوالی کا رہنے والا ہے
اور یہاں قریبی کسی بستی میں اس نے رہائش بھی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے آپ کے پاس ملازم ہے۔ ہاں، میں عرفان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر واقع کچی آبادی میں ایک بستی میں رہتا ہے۔ مجھے اسی عرفان سے پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ اسے ادھر ہی بلا لیں، میں بھی اسے بلا لیتا ہوں۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مرید کے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل، میں نے کہا، اور پھر نہایت مختصر الفاظ میں اسے حالات حاضرہ کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی اور کہا، معاملہ تو خاصا خطرناک ہے جی، اسی لیے تو میں سادہ لباس میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ میں کوئی پولیس والا ہوں؟ اسے ملنے آیا ہے، ورنہ وہ یہ بدک جائے گا سن کر۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام سے بیٹھے، میں اسے خود لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلمان بخاری کی واپسی لگ بھگ 25 منٹ بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا ملک، اس کی طرف دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا، ملک صاحب، عرفان تھوڑی دیر پہلے ہی چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے۔ کیا آپ کی فیکٹری میں اتنی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب، چھٹی ہونے میں تو 2 گھنٹے باقی ہیں، سلیمان بخاری نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے نے بتایا کہ عرفان بتا رہا تھا گاؤں سے اس کی کوئی دوست ملنے آیا ہے، اس لیے آج وہ چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے۔ کوئی دوست گاؤں سے آیا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، پھر بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی عرفان کے گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ کسی ایسے بندے کو بھیج سکتے ہیں جس نے عرفان کی رہائش گاہ کو دیکھ رکھا ہو؟ ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں عرفان کے گھر پہنچانے کا بندوبست ابھی کر دوں گا، بخاری نے کہا، لیکن پہلے آپ کچھ کھا پی تو لیں۔ میں نے آپ کے لیے گرم چائے کے ساتھ گرما گرم جلیبیاں اور سموسے بھی منگوائے، یہ تمام چیزیں میں اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، پہلے عرفان کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناسی کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، پر 1 منٹ رکیں، میں قدیر کو ساتھ لے لوں۔ قدیر کون؟ قدیر بھی اس فیکٹری میں کام کرتا ہے، اسی نے عرفان کا گھر دیکھ رکھا ہے، بخاری نے بتایا۔ میں اپنی کار میں آپ کو لے کر وہاں پر جاؤں گا، قدیر ہماری رہنمائی کرے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے تائید انداز میں گردن ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں فیکٹری مینیجر سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر عرفان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گھر کا فاصلہ کالونی کے عقب میں واقع کچی آبادی میں تھا۔ قدیر کی رہنمائی میں جب سلیمان بخاری نے مین فیروز پور روڈ کو چھوڑ کر کچی آبادی کی سمت گاڑی موڑی تو قدیر نے چوکتے ہوئے لہجے میں کہا، باؤ جی 1 منٹ۔ باؤ جی؟ اسے قدیر کی مراد سلیمان بخاری تھا۔ بخاری نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ گاڑی روکیں آپ، اس نے ذرعی لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ عرفان جا رہا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک جوڑا چلا جا رہا تھا، ان کے پشت ہماری جانب تھی اور وہ اشرا کی جانب جا رہے تھے۔ میں نے قدیر سے پوچھا، کیا تم اس جوڑے کی بات کر رہے ہو؟ جی باؤ جی۔ اس نے کار موڑی تو میں نے عرفان کی ایک جھلک دیکھ لی۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں چونکہ سلیمان بخاری کو سارا قصہ بتا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ بخاری صاحب، اپنی کار کو اسی سمت لے چلیں جدھر کو وہ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ان سے تھوڑا آگے جا کر گاڑی روک دیں، میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ رانگ سائڈ پر ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ اپنی کار کو واپس موڑتے ہوئے بولا، آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کو قانون شکنی کا حکم نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں اور اگلے کٹ سے گاڑی کو گھما کر واپس آ جائیں، جب تک میں پیدل ہی ان کا تعاقب کرتا ہوں۔ بخاری نے کوئی بھی سوال کیے بغیر مجھے ڈراپ کر دیا اور گاڑی کو فیروزپور روڈ کی دوسری جانب لے گیا۔ میں بڑی ہی تیز قدموں سے جوڑے کے پیچھے چل پڑا، جس کے بارے میں قدیر نے بڑے ہی وثوق سے کہا تھا کہ عرفان کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نرگس سے تو میری ایک بھرپور ملاقات ہو چکی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر یہ کیس حل کرنے میں منٹ نہیں لگتی۔ چند سیکنڈ ہی باقی تھے، اس خیال نے میرے رگو ربے میں ایک عجیب سی سنسنی سے پھیلا دی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تر ہوتا چلا گیا، اور جب ہمارے بیچ 10-5 منٹ کا فاصلہ رہ گیا
تو میں نے دیکھا وہ دونوں ایک جانب مڑ گئے۔ سڑک کے ایک کنارے اس طرف سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اور جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو ہی گیا، اور یہ دیکھ کر میرے حساب تن گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی تلاش نے مجھے بری طرح بے چین کر دیا تھا۔ میں ان کے پیچھے لپکا اور بڑی بلند آواز میں پکارا، نرگس! وہ ٹھٹک کر رکے، انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں اور چہروں پر بڑی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ نرگس نے دیکھتے ہی مجھے خوف سے چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اس کا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی عقاب کے مانند جھپٹ کر اسے قابو میں کیا اور پھر اس کی کلائی کو ایسا مروڑا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دھار سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے، اب میں تمہیں اور کہیں نہیں جانے دوں گا، اب تم یہاں سے سیدھی جیل ہی جاؤ گی۔ اتنا کہانی صورتحال نے عرفان کو بھوکلا دیا اور اسی بھوکلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگائی۔ میں نے اپنا سروس پسٹل نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کے بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کرانے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلیمان بخاری اور قدیر پلک جھپکتے ہی کار سے نکل آئے اور انہوں نے بڑی ہی آسانی سے عرفان کو اپنے نغمے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جس میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ جب کسی مجرم کو کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا چندہ مشکل نہیں ہوتا۔ اسی شام میں سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر نرگس اور عرفان کو تھانے مرید کے لیے آیا، اور جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکیوں میں لہجے میں کہا، اب تم لوگ سیدھی طرح سے سچ سے پردہ اٹھاؤ گے یا پھر میں تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تفتیش کا روایتی طریقہ اختیار کروں۔ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسلی کے ساتھ جیل کی ہوا سہ سکیں، لیکن میری بات شاید ان کی سمجھ میں نہ سکی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گھڑنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا، اور 1 گھنٹے سے پہلے ہی حوالدار کی محنت رنگ لے آئے اور دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے وہ میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے ہی معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاریوں کو سیٹ کر دیا ہے، ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اب کہیں نہیں رکیں گی، آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے یہ فر جواب دیں گے۔ میں نے حوالدار کو کمرے کے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردن جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی چار کے بعد بیٹھ گئے اور میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد میں نے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور بڑے ہی تندیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر مجھے سب کچھ سچ بتا دیتے تو پھر تمہیں اس تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے سوال کے جواب میں آنا کاڑی نہیں کرو گی۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے ساتھ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص ثانیہ دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص ثانیہ دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کر دیا اور آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے جو بڑی دیانتداری کے ساتھ مجھے کہانی سنائی اس میں حیرت انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان کے بیانات کی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے انجام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ در حقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اس تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی اور کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں پڑی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن عرفان کے مطابق اس نے فرید کو کبھی اپنا جگری یار نہیں سمجھا، لہذا عرفان نے فرید کو اپنے اور نرگس کے تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔
جب نرگس کی زبانی عرفان کو پتہ چلا کہ فرید بڑی ہی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کھلم کھلا فرید کو اس کام سے منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرید اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا، اور ابھی یہ الجھن چل ہی رہی تھی کہ یعقوب نے نرگس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے جاوید سے کر دی۔ اس رشتے میں یعقوب نے اپنی منمانی کی تھی۔ نرگس اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، چنانچہ نرگس کے علاوہ اس صورتحال نے عرفان کو بھی بھوکلا کر رکھ دیا۔ میدان عمل میں کودنے کا وقت آ گیا۔ اگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہتا تو پھر نرگس اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ عرفان کے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ وہ کھلے عام نرگس کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے خاندانوں کے بیچ میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شادی بیاہ اور رشتہ داری تو بہت ہی دور کی بات ہے، ان دونوں خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عرفان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، پھر اس کے شیطانی ذہن نے ایک سنسنی خیز منصوبہ تیار کر ہی لیا۔ اس نے نرگس کو اعتماد میں لے کر اپنے منصوبے کی تفصیلات سے اسے آگاہ کیا۔ نرگس اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہذا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ کر مرید کے پہنچی، جہاں پر وہ عرفان کی ہدایت پر چند روز کے لیے فرید کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عرفان نے اسے یقین دلا کہ اگر وہ منوعاً اس کے کہے پر عمل کرتی رہے تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ اس کے پاس ہوگی اور پھر وہ شادی کر کے لاہور ہی میں رہائش اختیار کر لیں گے۔ اس نے نرگس کو بڑی سختی سے تاکید کی کہ اندر کی بات فرید کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ نرگس نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسری جانب فرید کو تو وہ کوئی اور ہی پٹی پڑا رہا تھا۔ اس نے فرید سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی بات مانے گا تو وہ نرگس کو اس کی طرف نہ صرف مائل کرے گا بلکہ ایک دن وہ اسے فرید کی بیوی بھی بنا دے گا۔ عرفانی کی ایما پر فرید 2 دن پہلے گھر سے نکلا تاکہ نرگس کے غائب ہونے کا اس پر کوئی شک نہ ہو۔ عرفان نے فرید سے کہا کہ وہ ان دونوں کی شادی کروا دے گا، پھر وہ مرید کے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ نرگس کو عرفان نے سمجھا دیا کہ اسے ہفتہ 10 دن کی فرید کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ خود کو اس کے محفوظ رکھ سکے۔ پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرگس چونکہ عرفان پر اندھا اعتماد کر رہی تھی، لہذا اس اللہ کی بندی نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اسے عرفان کی بیوی بننے کے نیز گھماؤ پھیراؤ کی کیا ضرورت ہے۔ شاید اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ سب کچھ عرفان کی پلاننگ کے مطابق عمل میں آ گیا۔ فرید نرگس کو پا کر بہت خوش تھا اور خود کو بہت زیادہ احسان مند سمجھتا تھا عرفان کا۔ اس بیچارے کو تو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا دوست کون سی چال پر چال چل رہا ہے۔ وہ چونکہ نرگس کے بہت قریب رہ رہا تھا، لہذا حد سے گزرنے کی کوشش میں بھی تھا، لیکن نرگس یہ کہہ کر اسے ٹال رہی تھی کہ نکاح سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ ہلکی پھلکی دست درازی کی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک موقع تھا جب ایک رات والے ڈیوٹی والے ایسائی نے انہیں فحش حرکت کے زمرے میں گرفتار کر لیا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات نرگس نے خانے میں خواب آور دوا ملا کر فرید کو بے ہوش کرنا تھا، جس کے بعد وہ عرفان کے ساتھ لاہور چلی جاتی، اور جو خواب آور دوا بھی عرفان ہی نے اسے لا کر دی۔ حسب پروگرام عرفان آدھی رات کے بعد نعمت بی بی کے گھر پہنچ گیا اور اس نے بیٹھک کے دروازے پر مخصوص دستک دی تو نرگس دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ عرفان نے اسے رکنے کو کہا اور خود بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے بیٹھک کے دروازے کو کنڈی چلائی اور بے سود پڑے ہوئے فرید کے سینے میں خطرناک خنجر اتارا۔ بیٹھک کے اندرونی دروازے سے گزر کر صحن میں پہنچا اور پھر گھر کا گلی کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا، جہاں پر نرگس اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر نرگس نے عرفان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ عرفان نے فرید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ نعمت بی بی کا گھر چھوڑتے وقت بیٹھک کا اور گھر کا داخلی دروازہ اچھی طرح بھیڑ کر آیا تھا، اور نرگس اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ عرفان نے فرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں لاہور پہنچے اور پھر بڑے ہی مزے سے کچی آبادی میں گھر لے کر رہنے لگے۔ عرفان نے اپنی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ عرصہ پہلے اپنے محلے میں یہ خبر اڑا دی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور عنقریب وہ اپنی بیوی کو لاہور لے کر آئے گا۔ چنانچہ جب نرگس کچی آبادی میں پہنچی تو کسی کو اس پر شک ہی نہیں ہوا، مگر آج ان کی بدقسمتی کہ میں نے انہیں سینما کے گیٹ پر دھر لیا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو
فلم دکھانے کے لیے سینما لے کر جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے ایک مالی بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا، تاہم ایک پہلو کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے یہ سوال کر ہی لیا، اوے بدبخت، تمہیں فرید جیسے کاٹ کا الو ملا اور تمہارا سوچا سمجھا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا، تو پھر تم نے اس بدنصیب کی جان کیوں لی؟ میرے سوال کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اول تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب فرید صبح اٹھے گا تو نرگس کو غائب پا کر وہ سیدھا میرے پاس لاہور پہنچے گا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نرگس کو میرے پاس دیکھے، لہٰذا میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ پھر وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے مزید بتانے لگا کہ نرگس اور فرید 2 دن کے فرق سے رضا والی سے غائب ہوئے تھے اور مرید کے میں ان کی موجودگی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ فرید کو قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس طرح پولیس کی تفتیش کا رخ بدل دینا چاہتا تھا۔ جب نرگس کی گمشدگی کی اطلاع تھانے پہنچتی تو تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آتی کہ فرید کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لامحالہ پولیس کا دھیان نرگس کے منگیتر کی طرف جاتا کہ اس نے غیرت میں آ کر فرید کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف تم نے نعمت بی بی کے گھر کا باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی کہ جیسے نرگس فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں اس شاطر مجرم کو گھورا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس معاملے کو اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کسی کا بھی اس طرف دھیان ہی نہ جائے۔ تو مجھے ایک نفسیاتی مریض لگتے ہو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے یقین کے ساتھ کہا، اور اس کے ساتھ ہی تم انتہائی بزدل انسان بھی ہو۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بزدل کیوں جی؟ اگر تم جی دار اور ہمت والے ہوتے تو نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر نہ چلاتے، جس میں ہر لمحے اس بیچاری کی زندگی اور عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کے خاندان اس شادی پر تیار نہیں تھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے، تو پھر مرد کے بنچے بنتے ہیں اور نرگس کو اپنے زور بازو پر بھگا کر لے جاتے۔ پر تم نے جس طرح کا کردار کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے تو مجھے تمہاری مردانگی پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا دی۔ نرگس نے نفرت بھری نظر سے عرفان کو گھورا اور گھراٹ آمیز لہجے میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم اندر سے اتنے بودے اور کمینے ہو تو میں کبھی تمہاری باتوں میں نہ آتی، اور اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا کہ ساتھ رہنے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب تم ماؤ سال کا حساب کرو گی۔ یہ تمہارا عاشق اب یہاں سے سیدھا جیل جائے گا۔ تم نے اس پر اندھا اعتماد کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے بس مجھے دیکھنے لگی۔